اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب گرامی، پچھلی آیات میں آپ نے دو کرداروں کے بارے میں پڑھا۔ ایک وہ ہیں جو اللہ تعالی کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف اپنے جی جان سے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کی ساری تگودو اس بات کے لیے ہے کہ ان کی خواہشات، ان کے ذہنوں میں آنے والی تمنائیں وہ کسی طرح سے پوری ہو جائیں اور وہ اللہ کے پابند نہ ہوں۔ گویا کہ ایک طرف نجات کا رستہ ہے اور دوسری طرف ہلاکت کا رستہ ہے۔ لہذا ایک عقل مند انسان جب وہ تدبر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے سامنے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ میری نجات فقط اللہ کا پابند ہونے میں ہی ہے۔ اب وہ لوگ جو نجات سے دور بھاگتے ہیں اور دین کے دھارے میں داخل نہیں ہوتے، ایسے لوگ وقتی طور پر زندگی کا کچھ عرصہ، کچھ حصہ وہ اپنی عیاشی میں تو بسر کر لیں گے، لیکن موت کے آنے کے فوری بعد یہ ایسے عذاب میں داخل کیے جائیں گے جس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ ہم نے آیت نمبر 46 کے پہلے ٹکڑے کے بارے میں 2 دن تفصیل سے پڑھا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ 24 گھنٹے دن رات ان کے اوپر پیش کی جائے گی، ان کے سامنے ہوگی اور ان کو بتلایا جائے گا کہ تم یہاں پر داخل کیے جاؤ گے، اور اس سے ہٹ کر قبر کی تنگی، قبر کی سختی اور اللہ تعالی کا عذاب، عذاب کا ہی لباس، جہنم کا ہی بسترا اس بندے کے لیے ایسی کیفیت ہوگی کہ اللہ تعالی نے فرمایا لا تبقی ولا تذر، وہ آگ ایسی ہے نہ کسی کو باقی رہنے دیتی ہے نہ کسی کو چھوڑتی ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ ایسی آگ ہے جو مرنے بھی نہیں دیتی اور زندہ بھی نہیں رہنے دیتی۔ وہاں پر انسان اگر موت بھی مانگے تو اسے موت نصیب نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جب ایک شخص کو جنت میں داخل کریں گے تو اللہ اسے جہنم دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ اگر تو نیک عمل نہ کرتا، تو مجھ پر ایمان نہ لاتا، تو جہنم میں تیرا ٹھکانہ اور حال یہ ہوتا۔ تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جہنمی کو جہنم میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت دکھائیں گے اور اسے کہیں گے کہ اگر تو نیک عمل کر لیتا تو جنت میں تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اور وہ سوائے کاش، حسرت اور نا امیدی اور مایوسی کے کچھ نہیں کر سکے گا۔ سلف صالحین کو دیکھا جائے تو ان کی پوری زندگی اس بات کے اوپر گزرا کرتی تھی کہ کہیں ہم جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اگر ہم آج کل کے موسم کو دیکھیں تو ہر رات ایسی شدید دھند پڑتی ہے، ایسا کوہر پڑتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ میرا بھائی، اس سے بھی بڑھ کر ایک قبر کا اندھیرا بھی ہے۔ اگر ہم وہاں پر جا رہے ہیں، لمحہ بلمحہ ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی۔ اگر ہم اپنی اندھیری قبر میں اپنے نیک اعمال کی روشنی لے کر جانا چاہتے ہیں تو دیکھنا چاہیے
کہ ہماری زندگی میں، ہمارے صبح و شام میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کتنی ہے. اور اگر ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، ہم دنیا کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو گویا ہم کوتاہی کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں. بڑے ہی نرم لفظوں میں ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں. اور اگر دوسرے الفاظ استعمال کیے جائیں تو سادہ لفظوں میں ہم جہنم کے سوداگر بنے ہوئے ہیں. فرمائے ایک ٹائم تو یہ ہوگا جب قبر کے اندر اس کو صبح و شام عذاب کے اندر مبتلا کر کے رکھا جائے گا. اور یاد رہے، میں تیسری مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ غدوا و عشیہ کے جو الفاظ ہیں، یہ دن کے دو کناروں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. یہ ہمیشگی کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور پھر اس عذاب کے بعد جب قیامت قائم ہوگی. واؤ کا جو لفظ ہے، یہاں پر جو حرف واؤ آیا ہے، اس کو گرامر میں حرف عطف کہا جاتا ہے. جیسے انگلش میں اینڈ ہم استعمال کرتے ہیں. اور اسلم اور اکرم، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ شخص ہیں. ایسے ہی ایک آگ وہ ہے جو صبح و شام ان کے اوپر پیش کی جائے گی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت اللہ تعالی قائم کریں گے، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہا جائے گا. کن سے کہا جائے گا؟ فرشتوں کو حکم ہوگا. ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم آل فرعون کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو. آل فرعون آج کے لوگوں کے مطابق، آج کے انسان کے مطابق، میری اور آپ کی سوچ اور نظریے کے مطابق آل فرعون اس دنیا سے آج سے ہزاروں سال قبل مٹ چکے، ختم ہو چکے. لیکن حدیث نبوی مجھے اور آپ کو یہ علم دیتی ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آل فرعون آج بھی موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ اکٹھا کرے گا. جو جرم ان کا ہے، اللہ میری امت کے کچھ لوگوں کو بھی انہی کے ساتھ کھڑا کر دے گا کہ یہ برابر کے جرمدار ہیں، برابر کے مجرم ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، جو بے نماز ہیں. ایک آدمی لاکھ میرا بھائی صدقہ کر لے، انسان کے پاس جو ہے وہ مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، دین اسلام کے پانچوں ارکان کو آپ دیکھ لیں، ہر ایک میں آپ کو کوئی نہ کوئی چھوٹ نظر آئے گی، لیکن نماز میں نظر نہیں آئے گی. مثال کے طور پر روزہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھ لے، حالت مرض میں، حالت سفر میں روزہ نہ رکھے. زکوٰۃ ہے، بندے کے پاس مال ہی نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچے تو بھائی نہ دو. جس کا مال نصاب کو پہنچے گا، سال گزرے گا، وہ اپنی زکوٰۃ دے گا، تم پر تو فرض نہیں ہے. حج ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر ہے. آ جا کے بچتا کیا ہے؟ نماز. نماز انسان کے اوپر اس قدر سختی سے اس کو اللہ تعالی نے فرض کیے ہے، اتنی سختی سے فرض کیے ہے کہ حالت جنگ میں جب انسان کو اپنی گردن کٹ جانے کا خوف ہوتا ہے، انسان کو گولی لگنے کا خوف ہوتا ہے، تب بھی یہ معاف نہیں ہے. اور اگر ایک انسان نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتا، گویا کہ وہ اپنی قبر کو اندھیرا کر رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو میری اور آپ کی قبر کو روشن کرے گی. اگر ہم نماز سے دور ہیں، نماز کی پابندی نہیں کر رہے، خاص طور پر فجر کی نماز، گرمیوں میں ہمیں اے سی کی ٹھنڈک نہیں اٹھنے دیتی اور سردیوں میں ہمیں گرم بستر نہیں اٹھنے دیتا. اگر میرا بھائی غور کرو تو
تو جو بندہ فجر کی نماز نہیں ادا کر رہا، ساری حدیثیں ایک طرف، نماز چھوڑنا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے تو وہ نماز کا ہے۔ اس کے علاوہ روزے، زکوٰۃ، حج کو ذکر نہیں کیا۔ اب ایک بندہ فجر کی نماز نہیں ادا کر رہا، چھوڑ دیجئے اس روایت کو بھی کہ وہ کفر والی ہے جو حدیث ہے، گناہ تو ہے۔ ایک بندہ صبح اٹھ رہا ہے 9 بجے، 10 بجے، 7 بجے، 6:30 بجے، نماز کے بعد وہ اٹھ رہا ہے، نماز بھی نہیں ادا کرتا، وہ اپنے دن کا آغاز ایک گناہ سے کر رہا ہے، اپنا دن ایک گناہ سے شروع کر رہا ہے۔ اور اگر دکان کے اوپر کوئی گاہک آ کے ادھار مال لے جائے تو کہتا صبح صبح نحوست ڈال دی۔ نحوست انسان کے اپنے اعمال کی ہے۔ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کہتا ہے مجھے نظر لگ گئی ہے، حالانکہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر وہ مصیبت آئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ لوگوں، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ اللہ تمہاری کتنی کوتاہیوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ہر کوتاہی پہ تمہارے اوپر مصیبت نہیں بھیجتا۔ اب یہ خود دیکھنا ہے کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی، پھر اگر کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو بدترین اور سخت ترین عذاب کے اندر داخل کرو، کہیں میں اس میں شامل تو نہیں ہو رہا؟ فرعون ایسا ہے کہ لوگ آج اس کو دیکھ کر اس کا ذکر کر کے عبرت پکڑتے ہیں۔ میرا بھائی، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں طوفان آیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، وہ ایک بادشاہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر لے رہا تھا، قارون تھا۔ ہمیں خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی متنبع کرنا ہے، ہمیں خود جو ہے وہ خود اس حوالے سے ہمیں جاگنا ہے، جسے ہندی میں کہتے ہیں ساودھان ہونا ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں کہ ہم آج کے طوفان نوح کو سمجھیں، ہم آج کے قارون، فرعون اور حامان کو پہچانیں کہ ہمارے خلاف شیطان نے کیسے کیسے دروازے کھول رکھے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر حکم ہوگا، کہا جائے گا کہ اے آل فرعون، ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ بھائی توجہ میری طرف رکھیں، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اور میں نے آل کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا کہ جتنے بھی متبعین ہوں کسی بھی شخص کے، ایک امام ہے، اس کے پیچھے جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں وہ امام کی آل ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں۔ ہماری آل میں سب سے پہلے ہماری بیویاں اور ہماری اولادیں شامل ہیں، پھر اس کے بعد خاندان اور برادری، جو بھی اللہ تعالی جیسے بھی اس کو ذکر کرتا ہے ویسے ہوگا۔ لیکن بہرحال معاملہ بڑا سنگین ہے اگر ہم نماز کے پابند نہیں۔ اس لیے بندے کو اپنی نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کہیں میں اس نے کوتاہی تو نہیں برت رہا۔ اور اس میں ایک لازمی چیز سمجھ لیجیے کہ بندہ جب فرض نماز کا پابند ہو گیا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے ارد گرد نوافل کی باڑ لگا دے، کثرت سے نوافل پڑھے، کیونکہ شیطان اصل چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کی فرض نماز سے دور کر دے۔ اب جب وہ آپ کی نماز کی طرف آنے لگے گا تو پہلے اسے آپ کی نفل نماز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کچھ نقصان پہنچاتا بھی ہے تو فقط وہ اس کو پہنچا سکے گا، اللہ کے فضل سے اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اگر وہ نوافل کی باڑ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو میرا بھائی وہ ڈائریکٹ فرض کے اوپر حملہ کرے گا۔ اس کو دوسری مثال سے سمجھ لیں، ایک مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں سے لے کر اپنی ناف تک کے حصے کو ڈھانپ کر رکھے۔ ہم میں سے کوئی ایسے مسجد میں گیا کبھی؟ بتائیے، نہیں گیا نا۔ حالانکہ فرض کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، تو بقایا جو ہم نے کیا یہ نفل ہے۔ فرض نماز آپ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے،
لیکن اگر آپ سنتوں کا نوافل کا اہتمام نہیں کر رہے تو اس کی مثال پھر یہی گھٹنوں والی مثال ہے. اس لیے ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن میں کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے بہترین عزت والے مہمان ہوں گے. تو اس لیے میرا بھائی نماز کی حفاظت کیجئے، یہ پہلا سوال ہے قیامت کا. اللہ